नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपनी कुरान क्लास में कुरान विद कारी अब्दुल जब्बार में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपका टीचर कारी अब्दुल जब्बार आज आपके लिए एक नया सबक मैं लेकर आया हूँ। आज का जो हमारा सबक है और जो क्लास है वो सबक नंबर 40 और उसका जो टॉपिक है कुरान मजीद के अंदर इस लफ्ज़ को कैसे पढ़ा जाता है। Today I will come to you all in my Quran class, Quran with Qari Abdul Jabbar. I will tell you about this word, how to read this word in the Quran. कुरान मजीद के अंदर इस तरह के बहुत सारे अल्फाज आएंगे। अलिफ होगा, अलिफ खाली होगा, कैसे पढ़ना है। बहुत सारे लोगों ने सवालात किए हैं, तो मैं इस बात पर बिल्कुल वो हो गया कि इस तरह के सवालात लोग करते हैं और लोगों ने किया है कि अलिफ खाली जब हो यानी हमज़ा जब खाली हो तो उसको हम कैसे पढ़ें, हमारी इसमें रहनुमाई कीजिए। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं कुरान मजीद के अंदर उन अल्फाज के बारे में बताऊंगा कि जो अलिफ से यानी हमज़ा से शुरू होते हैं, जो फ़ेल लेकिन हरकत के बारे में पता नहीं होता कि किस हरकत के साथ इसको पढ़ा जाएगा। तो आइए मैं आपको आज बताऊंगा कि इस तरह के अल्फाज को कुरान मजीद के अंदर किस हरकत से हम स्टार्ट करेंगे। आइए अब समझते हैं कि इस वर्ड को कैसे पढ़ा जाएगा। इससे पहले याद रखें कि YouTube चैनल पे मेरा लेसन नंबर 33 हमज़तुल वसल के बारे में है और लेसन नंबर 34 हमज़ा क़तई के बारे में है। इन दोनों लेसन को आप ज़रूर देखिए। जब तक आप हमज़तुल वसल का लेसन आप नहीं देखेंगे, हमज़ा क़तई का लेसन नहीं देखेंगे, उस वक्त तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवालात किए हैं कि ये हमज़ा यानी ये अलिफ जो है ये कैसे पढ़ा जाएगा, यानी इसका कानून क्या है। यानी याद रखें कि अगर ये वर्ब ये फ़ेल इसके साथ ये हमज़ा वसल के साथ अलिफ के साथ शुरू हो रहा है तो इस कलमे को कैसे पढ़ा जाएगा, और ये मुतअद्दिद मकामात पर आया है। तो याद रखें कि पहले तो मेरा आप सबक देख लें 33 हमज़तुल वसल के बारे में, उसमें डिटेल में मैंने बताया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सवालात आए थे इस तरह के अल्फाज के बारे में कि इसको कैसे पढ़ा जाएगा। यानी आया अगर ये जो हमज़ा वसल है इसको ज़बर के साथ पढ़ा जाएगा, ज़ेर के साथ पढ़ा जाएगा या पेश के साथ पढ़ा जाएगा। एक बात याद रखिए, हमज़ा वसल के बाद अगर लाम नहीं है, यानी ये हमज़ा वसल है आप देखें, इसके बाद अगर लाम नहीं है तो इसको किस हरकत के साथ पढ़ा जाएगा। इसका कानून और कायदा है, सबसे पहले वो याद रखना चाहिए कि इसका कायदा क्या है। उसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि ये हमज़ा वसल किसके साथ पढ़ा जाएगा। अब इसका कायदा आप याद कर लीजिए। अगर आपको कायदा याद होगा तो हमज़ा वसल को आप सही तरह पढ़ सकते हैं। कायदा ये है कि हमज़तुल वसल के बाद अगर अलिफ नहीं है और तो हमज़ा वसल को के बाद तीसरे हरफ को देखा जाएगा। तीसरा हरफ अगर ज़बर या ज़ेर वाला है तो हमज़ा वसल ज़ेर के साथ शुरू होगा, और तीसरा हरफ अगर पेश वाला है तो हमज़ा वसल पेश के साथ पढ़ा जाएगा। ये कायदा आप याद रख लें। द रूल्स ऑफ हमज़तुल वसल यू शुड सी आफ्टर हमज़ा वसल इफ देयर इज नो लाम and third letter starting with zabar or zair, hamza wasal will read with zair, and if there is third letter with pesh yani damma, hamza wasal will read be with pesh। अब कायदा आपको याद हो गया। कायदे के बाद हम कुरान मजीद के अंदर इसकी मिसालें देखें, जैसे सूरह फजर आयत नंबर 27 और आयत नंबर 28 आप स्क्रीन पे देखें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। यह वक्फ किया, यह आयत नंबर 27 पूरी हो गई। आगे 27 आयत स्टार्ट होती है इस वर्ड के साथ, और ये हमज़तुल वसल यहाँ पर खड़ा है। तो कैसे पढ़ेंगे आप स्क्रीन पे देखें। यहाँ पर सबसे पहले आप देखें, यहाँ ये देखें मैंने कायदा बताया था कि हमज़तुल वसल के बाद तीसरा लेटर देखेंगे, अगर वो ज़बर वाला है ज़ेर वाला है तो यहाँ पर हमज़ा वसल को पढ़ा जाएगा ज़ेर के साथ। तो तीसरा लेटर ये जीम है, ये आप देखिए ये जीम है और जीम के नीचे ज़ेर है, तो अब हमज़ा वसल को हम ज़ेर देंगे। यानी कब, जब ये आप उससे पहले वाले हर आयत के ऊपर वक्फ कर रहे हैं
اور حمزہ وصل کو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن حمزہ وصل کے بعد الف نہیں ہے، تو اس صورت میں حمزہ وصل کے تیسرے حرف والی حرکت زبر زیر ہے، تو حمزہ وصل کو زیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب دیکھیے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، اسکرین پہ آپ دیکھیے ارجعی الی ربک، ارجعی الی ربک۔ اب دوسری مثال آپ دیکھیے، پہلے میں نے آپ کو حمزۃ الوصل کو کہ زیر کے ساتھ کب پڑھیں گے، اب میں مثال دے رہا ہوں آپ کو حمزۃ الوصل کو پیش کے ساتھ کب پڑھیں گے۔ یہ سورہ طٰہٰ ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 31 ہے، آپ اسکرین پہ بھی دیکھ لیں، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 30 اور 31۔ اب کیا ہے، شروع کیسے ہوتا ہے کہ ہارون اخی، یہ آیت ہے آیت نمبر 30، اس کے بعد ہے یہ لفظ لکھا ہوا ہے۔ اب میرے قانون کیا تھا، قاعدہ کیا تھا کہ تیسرا حرف دیکھنا ہے۔ دیکھیں یہ حمزۃ الوصل شین اور دال، اگر حمزۃ الوصل کے بعد تیسرے حرف کے اوپر پیش ہے تو حمزۃ الوصل بھی پیش کے ساتھ شروع ہوگا۔ یہ دیکھیے اب آپ پوری آیت دیکھیں، دونوں آیتیں دیکھیں، ہارون اخی اشدد بہ ازری، یہ اشدد میں نے یہاں لگا دیا، آپ دیکھیے کیونکہ تیسری حرف کی حرکت یہاں پر آ جائے گی۔ ہارون اگر جوائن کرنا ہے، ہارون اخشدد، اخشدد، ہارون اخی اشدد بہ ازری۔ اس کے بعد ایک اور مثال ہے سورہ یوسف کی، سورہ یوسف آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9، آپ دیکھیے اسکرین پہ، ان ابانا لفی ضلال مبین اقتلوا یوسف، یہاں پر نون قطنی آ گیا، اور یہاں اب دیکھیے دو آیتیں ہیں، ان ابانا لفی ضلال مبین، آیت نمبر 8 ہے، یہاں پر وقف کیا، وقف کرنے کی صورت میں آپ کو پتا ہے کہ نون قطنی کو نہیں پڑھا جائے گا، حمزۃ الوصل کو ہم شروع کریں گے، اور اگر یہاں وقف نہیں کریں گے تو یہاں ڈیفینیٹلی یہاں نون قطنی پڑھیں گے، اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں نون کے نیچے دو زیر ہیں، یہ نون قطنی کا بھی سبق آپ دیکھ لیجئے، نون قطنی کا سبق بھی آپ یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیں کہ یہاں سے ایک زبر یہاں چلی گئی، لیکن ہم آج بات کر رہے ہیں حمزہ وصل جب اس کے بعد لام نہ ہو، تو آپ دیکھیے یہاں پر اب ہم کیسے پڑھیں گے۔ اگر وقف کیا تو اس کا جو تیسرا حرف ہے وہ یہ پیش ہے، تو پیش والی حرکت یہاں پر آ جائے گی حمزۃ الوصل کے اوپر، یہ نون ختم ہو جائے گا، تو کیسے پڑھیں گے، اقتلوا یوسف، پھر پوری آیت دیکھیے، ان ابانا لفی ضلال مبین اقتلوا یوسف، اقتلوا یوسف۔ اب میں اپنے سبق کو یہاں پر فائنل کرتا ہوں، اور فائنلی اسکرین پہ 4 الفاظ کو میں ہائی لائٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلے سورۃ الفجر کی آیت دیکھیں جو میں نے یہاں پر سبق کے دوران ملائی تھی، یہ ارجعی، یہ لفظ آپ دیکھیں الف خالی کے ساتھ ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ حمزۃ الوصل جب اس کے بعد الف نہ ہو تو اس کا تیسرا حرف دیکھیں، اب تیسرا حرف یہاں پر عین ہے، عین کے نیچے زیر ہے، تو لہٰذا حمزۃ الوصل جب آپ حمزۃ الوصل سے کلمہ اسٹارٹ کریں گے تو تیسری حرکت یعنی زبر زیر ہو تو وہ حمزۃ الوصل کے نیچے زیر کی صورت میں ہوگی، اور اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ ہے اشدد، آپ دیکھیں یہاں پر الف خالی ہے، الف کے بعد شین پھر دال ہے، دال کے اوپر جو حرکت ہے وہ پیش ہے، تو پیش یہاں پر حمزۃ الوصل کے اوپر اور پیش کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے اشدد، اور اس کے بعد ہے پھر اقتلوا، سورہ یوسف کی آیت ہے یہ۔ اب یہاں پر ہو سکتا ہے آپ کو کنفیوژن ہو، لیکن میں اس کو بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نون قطنی ہے الف کے نیچے، اور نون قطنی اس صورت میں ہے کہ جب آپ اس کے اندر یعنی وصل کریں، یعنی نون قطنی کو اگر آپ پڑھیں، یعنی پہلے والے آیت کے اوپر اگر اسٹاپ نہ کریں تو نون قطنی پڑھیں گے ڈیفینیٹلی، لیکن اگر آپ وہاں پر اسٹاپ کریں گے تو نون قطنی نہیں پڑھا جائے گا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ نون قطنی پھر بھی لکھنے میں ہوگا،
تو لہٰذا یہ کنفیوژن نہ ہو کہ پہلی آیت کے اوپر اگر اسٹاپ کر رہے ہیں تو دوسرا کلمہ آپ نقتلو شروع کریں، یہ غلط ہوگا، بلکہ نون قطنی اپنی جگہ پر حمزۃ الوصل کے نیچے ہوگا، لیکن حمزۃ الوصل کے بعد جو ہے نا آپ دیکھیں گے پیش ہے تو یہاں پیش آ جائے گا، حمزۃ الوصل کے بعد تیسرا حرف تا ہے، تا کے اوپر پیش ہے، تو لہٰذا اس کو پڑھیں گے ہم اقتلو۔ اور اسی طرح پھر آپ دیکھیں ایک اور میں لفظ قرآن میں لاتا ہوں، سورہ فاطر کی یہ ہے، سورہ فاطر کے اندر آیا ہے جیسے استکبارن، اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیے کہ حمزہ وصل ہے، اس کے نیچے نون قطنی ہے، تو اس سے پہلے والے حرف کے پر اگر ہم وقف کریں گے تو لہٰذا نون قطنی کو نہیں پڑھیں گے، لیکن نون قطنی پھر بھی لکھا ہوا ہوگا، تو اس کے بعد تیسرا حرف دیکھیں گے ہم سین ہے، پھر تا ہے، تا کے نیچے زیر ہے، تو لہٰذا حمزۃ الوصل کو ہم زیر کے ساتھ پڑھیں گے، استکبارن پڑھیں گے یہاں پہ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا ہماری کلاس کا کہ حمزۃ الوصل کے بعد اگر الف نہ ہو، کوئی اور کلمہ ہو، کوئی اور حرف ہو، تو حمزۃ الوصل کے بعد جو تیسرا حرف ہے اگر اس کے اوپر زبر یا زیر ہے تو حمزۃ الوصل کو، یعنی جس کو ہم الف بھی کہتے ہیں، اس کو زیر کے ساتھ شروع کیا جائے گا، جیسے ارجعی، استکبارن، اور اسی طرح پھر اور بھی اس طرح کے جو کلمات ہوں گے۔ اور حمزۃ الوصل کے بعد اگر تیسرا حرف وہ پیش کے ساتھ ہے تو حمزۃ الوصل پیش کے ساتھ آئے گا، جیسے اشدد اور اقتلو۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی کلاس ختم ہوئی، اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ اس پوری ویڈیو کو آپ دیکھیں گے، جو سوالات ہوں اور جو کمنٹس ہوں وہ آپ کمنٹس کریں، سوالات کریں، تاکہ اس طرح کی کلاسیں آپ دیکھ سکیں اور بھی زیادہ اس کو میں آپ کے لیے کارآمد بناؤں۔ اللہ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن وذ قاری عبدالجبار، دلکش تلاوت اور تجوید کے اصولوں کے ساتھ قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے قاری عبدالجبار کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔